فلسطین اور مصر کی سرحد پر ایک بھاری قبیلہ موجود تھا جہاں پر ایک بوڑھی ہنرمند عورت اکیلی رہتی تھی۔ اس کے گھر میں دو چھوٹے چھوٹے مٹی سے بنائے گئے کمرے تھے اور ایک چھوٹی سی پتھروں سے بنائی گئی جھونپڑی تھی۔ اس بوڑھی اماں کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بوڑھی اماں اپنے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے سارا دن کمزور آنکھوں کے ساتھ خوبصورت قالین بناتی اور شام ہونے سے پہلے وہ قالین جا کر بازار میں بیچ دیتی، اور اسی طرح وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر رہی تھی۔ اور اس بوڑھی اماں کا دل دیکھیے کہ جب اس کے قالین اچھی طرح بکنے لگے تو اس نے اپنی کمائی سے حاصل ہونے والے چند سکوں میں اپنے گاؤں کے اندر 2 یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی خود سر پر اٹھا لی۔ سارے گاؤں والے حیران تھے کہ اس بوڑھی اماں کی گاؤں والوں کو مدد کرنی چاہیے تھی۔ وہ بوڑھی اماں گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہیں، اور اس بوڑھی اماں کے بنائے گئے قالین اتنے مشہور ہوئے کہ بڑے بڑے بازاروں کے اندر بوڑھی اماں کے قالینوں کے چرچے ہونے لگے۔ اور بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بوڑھی اماں کے ہاتھ کے بنائے گئے قالین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل تک بھی جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اماں ایک قلعہ کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں سے بنائے گئے قالین جس تاجر کے پاس اس نے بیچے تھے، وہ قالین اس تاجر نے قلعہ کے حاکم کو تحفے میں دے دیے۔ قلعے کے حاکم نے جب قالین دیکھے تو اس نے تاجر کو کہا کہ یہ قالین تم نے کہاں سے لیے؟ میں یہ قالین بنانے والی ماہر کاریگر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بوڑھیا رہتی ہیں اور وہ اتنے خوبصورت قالین بناتی ہیں۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم نے کہا، اے تاجر، تم اس بوڑھی اماں کو ابھی اور اسی وقت بلا کر لاؤ تاکہ میں اس کو انعام و کرام دے سکوں۔ یہ ساری باتیں وہ بوڑھی عورت سن رہی تھی اور اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس کے ہاتھوں کے بنائے گئے قالین اتنے بڑے حاکم کو بھی پسند آ گئے۔ اس تاجر نے حاکم کو کہا، حضور، وہ بوڑھی اماں ابھی بازار کے اندر میں نے دیکھی تھی، وہ ابھی بھی گھر نہیں گئی، میں اس کو لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ لیکن جب بوڑھی اماں نے یہ بات سنی تو بوڑھی اماں اسی بازار کے اندر ایک کونے میں چھپ گئی تاکہ وہ تاجر اس کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ وہ بوڑھی اماں بہت خوددار تھی اور کسی کے ہاتھوں انعام لے کر اپنے ضمیر کو مارنا نہیں چاہتی تھی۔ بوڑھی اماں نے اپنی زندگی میں بہت برے حالات دیکھے، اپنے شوہر کو بھی کھو دیا اور اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد بوڑھی اماں نے کبھی کسی کا احسان خود پر نہیں لیا، حتیٰ کہ اس عمر میں بھی وہ قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی تھی۔ اس تاجر نے بوڑھی اماں کو پورے بازار کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھی اماں اس تاجر کو نہیں ملی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بوڑھی اماں کہاں غائب ہو گئی۔ اگر آج بوڑھی اماں مل جاتی تو وہ قلعے کا حاکم اس کے قالین دیکھ کر اتنا خوش ہوتا کہ اس کو مالا مال کر دیتا، لیکن اس کی قسمت دیکھے کہ بوڑھی اماں غائب ہو گئی۔ لیکن وہ تاجر بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بوڑھی اماں اتنی خوددار ہیں کہ انعام کا سن کر خود چھپ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور بوڑھی اماں کے قالینوں کے چرچے پورے مصر کے اندر ہونے لگے، اور حتیٰ کہ جب خریدار بازار کے اندر آتے تو وہ نام لے کر کہہ دیتے کہ فلاں بوڑھی اماں کے ہاتھوں کے بنائے گئے قالین مل جائیں گے کیا؟ لیکن اس بوڑھی اماں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے زیادہ قالین بنا سکے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق قالین بناتی اور جا کر بازار میں بیچ دیتی، اور جو تاجر اس کو اچھے دام دیتا اس کے پاس بیچ کر اپنا ضروری سامان لے کر بقایا سونے کے سکے یا دینار لے کر اپنے گھر پہنچتی۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح بوڑھی اماں کی زندگی کا گزر بسر انت تک محنت کی وجہ سے بڑا اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ ایک رات بوڑھی اماں نے اچھی خاصی کمائی آپ نے ایک دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھی اور رات کو سو گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی کمائی کو ایک صندوق میں ڈال دیتی تھی۔ لیکن اس رات بوڑھی اماں کے پاس پیسے کچھ زیادہ تھے۔ اس نے سوچا کہ کہیں کوئی چور یا ڈاکو نہ آ جائے اور میری محنت کی کمائی کو لوٹ کر نہ چلا جائے، اور بوڑھی اماں ان سونے کے سکوں اور دیناروں کو اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ کر سو گئی۔ لیکن جب صبح اٹھی تو اس کی ہر چیز ویسے کی ویسے تھی، لیکن جب اس نے دوپٹے کو دیکھا تو وہاں سے سونے کے سکے اور دینار غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر بوڑھی اماں رونے پیٹنے لگی، لیکن وہ بوڑھی اماں اتنی خوددار تھی کہ اس نے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ میری چوری ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے پورے گھر کو چھان مارا، لیکن اس بوڑھی اماں کو اپنے سکے نہیں ملے۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ میرے سکے کہیں گرے نہیں بلکہ چوری ہو گئے ہیں۔ اگلی رات بڑھیا نے پھر وہ سونے کے سکے ایک صندوق میں ڈالے اور اس صندوق کو اپنے ایک خستحال بستر کے نیچے چھپا دیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو بوڑھی اماں نے دیکھا کہ وہ بستر بکھرا پڑا ہے اور صندوق اس کے باہر نکلا ہوا ہے، اور اس صندوق کے اندر سونے کے سکے غائب ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر بوڑھی سر پیٹنے لگ گئی
کہ آج دوسری مرتبہ میری محنت کی کمائی کوئی چوری کر کے لے گیا۔ لیکن وہ بوڑھیا حیران تھی کہ اس شہر کے اندر اتنے بڑے امیر و کبیر تاجر رہتے ہیں، لیکن آخر وہ صرف چور میرے گھر ہی چوری کرنے کے لیے کیوں آتا ہے؟ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو ان کے ساتھ گاؤں کے قاضی کے پاس پہنچی اور قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میں صبح اٹھی تو میرے کمرے کے اندر رکھے سونے کے سکے غائب تھے، اور مسلسل 2-3 راتوں سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ میرے سارے دن کی کمائی کوئی ڈاکو لوٹ کر چلا جاتا ہے، آپ ہی کچھ کریں۔ قاضی صاحب نے کہا، اماں جی آپ کتنے سکے کما لیتی ہیں؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، قاضی صاحب میں دن کے 10 سے 15 سکے اور چند دینار کما لیتی ہوں۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، بوڑھی اماں میرے سپاہیوں میں سے ہر ایک کی تنخواہ سینکڑوں سکے ہیں، کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کے چند سکوں کی خاطر میں آپ کی جھونپڑی کے ارد گرد سپاہی تعینات کر دوں؟ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا چوری تو چوری ہوتی ہے، چاہے ایک سکے کی ہو یا پھر ہزاروں سکوں کی، اور 10-15 سکے بھی میرے لیے بہت زیادہ رقم ہے، کیونکہ وہ میرے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہیں۔ اس عمر میں بھی اتنی کمزور آنکھوں کے ساتھ سارا دن محنت کرنے کے بعد ہی چند سکے کما لیتی ہوں، اور چند سکے بھی میرے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہیں۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، میں پورے گاؤں کے اندر یہ اعلان کروا دیتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی چور نے آپ کے گھر کی طرف نظر بھی دوڑائی تو اس کو انجام عبرت تک پہنچا جائے گا۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو کہا کہ اس گاؤں کے اندر اعلان کروا دو کہ جتنے بھی یہاں چور ہیں ان کو جا کر کہہ دو، خبردار کر دو کہ اگر تم اس بوڑھی اماں کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو تمہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، قاضی صاحب آپ کو کیسے پتہ کہ اس گاؤں کے اندر کون چور ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے قاضی کا عہدہ ایسے ہی حاصل نہیں کیا، میں جانتا ہوں کہ کون چوری کرتا ہے، گاؤں کے ہر آدمی کی حرکت پر میری نظر ہوتی ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں چلی گئی اور اس کو اب امید تھی کہ آج کی رات میری چوری نہیں ہوگی۔ بوڑھی اماں نے شام کے وقت بازار کے اندر قالین بیچے اور اپنی کمائی لے کر بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اپنے گھر پہنچی۔ بوڑھی اماں نے ایک دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کیا اور سوراخ کرنے کے بعد اس نے اپنے سونے کے سکے ڈال دیے۔ سونے کے سکے کے بعد اوپر مٹی سے وہ سوراخ بند کر دیا اور آگے کی تپش کی وجہ سے وہ والی جگہ بھی سکا دی۔ اب بوڑھی عورت کو بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اس دیوار کے اندر کچھ چھپایا ہے، لیکن بوڑھی عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ چور بوڑھی عورت سے بھی زیادہ چالاک ہیں اور وہ ہر وقت گات لگائے بیٹھا ہے۔ اگلی صبح جب بوڑھی نے دیکھا تو دیوار میں چھوٹا سا سوراخ لگا دیا تھا، لیکن اس ڈاکو نے اس دیوار میں بڑا سا سوراخ کر کے دیوار کا بھی تختہ نکال دیا اور وہ سونے کے سکے بھی چرا کر لے گیا۔ بوڑھی اماں بڑی حیران و پریشان ہوئی کہ آخر یہ عجیب و غریب ڈاکو ہیں جو شہر کے اندر بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں، لیکن وہ جو غریب بوڑھی عورت کی کمائی کے ساتھ اس کی کیا ضد ہے؟ بوڑھی اماں نہیں جانتی تھی کہ آخر کون چور ہیں اور وہ میری ہی چوری کیوں کرتا ہے۔ کئی دن گزر گئے اور وہ چور اسی طرح کرتا رہا۔ اس بوڑھی اماں نے تنگ آ کر قالین بیچنے کے بعد اس تاجر کو کہا کہ میری کمائی آپ کے پاس موجود رہے، جب ضرورت ہوگی آ کر لے جاؤں گی، کیونکہ میرے گھر سے ہر روز سونے کے سکے اور دینار چوری ہو جاتے ہیں۔ تاجر نے کہا، ٹھیک ہے اماں جی۔ بوڑھی اماں اگلے دن خالی ہاتھ ہو کر اپنا قیمتی سامان لے کر گھر پہنچی اور آرام کر کے سونے لگی۔ تو جب اگلی صبح بوڑھی اماں اٹھی تو اس کے گھر میں کوئی ڈاکو نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھی بڑی حیران ہوئی کہ آج ڈاکو کو کیسے پتہ یا آج چور کو کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس آج کوئی رقم نہیں، اس لیے گھر کی کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بوڑھی بڑی پریشان ہوئی، لیکن بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ چور کو نہ پکڑ سکی۔ ایک ہفتہ تو بوڑھی اسی طرح کرتی رہی۔ ایک ہفتے بعد بوڑھی نے تاجر کو کہا کہ آج ایک ہفتے کی جتنی بھی میری کمائی بنتی ہیں، جتنے بھی میرے قالینوں کے دینار اور سکے بنتے ہیں وہ مجھے دے دیں۔ اور اس بوڑھی اماں نے دل میں سوچا کہ اب اس چور کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس اب اپنی کمائی آ گئی ہے۔ بوڑھی شام کو گھر آئی، بڑی حفاظت کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں چھوٹا سا گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس نے وہاں سکے رکھے اور مٹی سے بند کر دیا اور اپنا باقی جتنا سامان تھا اس کونے میں رکھ دیا تاکہ چور کو شک نہ ہو کہ میں نے سکے کہاں چھپائے۔ اگلے دن اماں اٹھی تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بوڑھی اماں نے دیکھا کہ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا ہے اور اس کونے سے اس کے ایک ہفتے کے کمائے گئے سونے کے سکے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر بوڑھیا سر پیٹ کر رونے لگی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اے میرے مالک میری مدد فرما، آخر ماجرا کیا ہے
کہ میری ہر روز کی کمائی اسی طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور اتنے میں ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھیس بدل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کا چکر لگانے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ سردیاں اب ختم ہو چکی ہیں، کیوں نہ گلیوں میں جا کر لوگوں کے حالات معلوم کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ کہیں شہر کے اندر کوئی چور یا ڈاکو ڈاکہ تو نہیں مار رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آدھی رات کے وقت بھی اپنی جھونپڑی کے اندر اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ آدھی رات کے وقت ایک بوڑھی عورت کا جاگنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھی عورت نے اندر سے آواز دی، آج میں جاگ رہی ہوں۔ اماں کو ایسا لگا کہ یہی چور ہیں، پھر بولی، آ جاؤ، آج بندوبست کرتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوا کہ اماں میرا کس چیز کا بندوبست کرنا چاہتی ہیں۔ اس ناگوار آواز سے ایسا محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ اماں کسی کے انتظار میں بیٹھی رات کے اس پہر جاگ رہی ہیں۔ ہو نہ ہو یہ مجھے چور سمجھ رہی ہیں۔ سلطان خود سے یہ باتیں کرتے جا رہے تھے کہ بوڑھی اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جانتے تھے کہ بوڑھی اماں کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ جب اس بوڑھی نے دروازہ کھولا تو آگے سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے تھے اور اس بوڑھی اماں کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے تو اس بوڑھی اماں نے ڈنڈا پھینک دیا اور کہا، اے نوجوان، رات کے وقت تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں جان، میں مسافر ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں نے سوچا کہ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، لہٰذا ایک رات کے لیے آپ سے رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، اے نوجوان، پہلے تم ہر رات میرے گھر سے سونے کے سکے چرا کر چلے جاتے تھے، آج جب دیکھا کہ میں جاگ رہی ہوں تو تم نے ایک نیا طریقہ مجھے لوٹنے کا سوچا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دل میں سوچا کہ یہ بوڑھی عورت اس وقت تک مجھے سچ نہیں بتائے گی جب تک میں اپنی حقیقت نہیں بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اماں جان، میں کوئی مسافر نہیں ہوں بلکہ میں حاکم وقت ہوں، آپ بتائیں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میرے آیا کا حال جاننے کے لیے ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا، میں آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے یہاں آیا۔ تو یہ سن کر اس بوڑھی عورت کے آنسو نکل آئے اور کہا، حضور، میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور کہا، بوڑھی اماں بتائیے کیا ماجرا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے میں سارا دن کام کرتی ہوں، اس عمر میں بھی اللہ نے مجھے ایک ہنر دے رکھا ہے جس سے میں اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتی ہوں۔ شام کے وقت میں چند دن کے سکے کما کر لاتی ہوں تو رات کو کوئی چور ڈاکو آتا ہے اور وہ چرا کر چلا جاتا ہے۔ وہ اتنا چالاک ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے سکے کہاں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ حضور، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں شہر کے قاضی کے پاس بھی گئی تھی لیکن اس نے بھی میری مدد نہیں کی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اماں جان کو کہا، بتائیے کہ کبھی آپ نے کوئی چور کی آواز سنی یا کوئی ایسا ہوا کہ جس سے آپ کو شک ہو کہ آخر کون چور ہیں؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، حضور، سارا دن محنت سے کام کرتی ہوں، جب شام کو سوتی ہوں تو کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ مر گئی ہوں یا سو رہی ہوں، صبح ہی آنکھیں کھلتی ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بوڑھی اماں، کل آپ میری عدالت میں آ جانا، کل آپ کے چور کو پکڑ کر اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں بہت خوش ہو گئی اور اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا مجرم پکڑا جائے گا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر موجود سنتری کو کہا کہ فلاں شکل والی بوڑھی عورت دروازے پر آئے تو اسے بنا روکے سیدھا میرے پاس لے آنا۔ اگلی صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں تشریف لائے تو اتنے میں دروازے پر موجود سنتری اس بوڑھی عورت کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے وزیر خاص خضر بن طواد کہنے لگے،
حضور کیا آپ اس بوڑھی عورت کو پہلے جانتے ہیں؟ کیونکہ اس بوڑھی عورت کو خاص طور پر آپ نے اندر لانے کا حکم دیا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خضر بن طواد کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک چور بوڑھی اماں کو اتنے دلوں سے لوٹ رہا ہے، لیکن وہ اتنا شاطر ہیں کہ آج تک اس کو کوئی نہیں پکڑ پایا۔ خضر بن طواد بھی بڑا حیران ہوا کہ ایک چور کو پکڑنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، لیکن آخر وہ چور کون ہے اور اس کی آخر بوڑھی اماں کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ شہر کے اندر اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں لیکن وہ بوڑھی اماں کے چند سکے ہی چرانے کے لیے کیوں آتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور ہی ماجرا ہے۔ اگر یہ بات سونے کی سکوں کی ہوتی تو وہ کسی بڑے تاجر کو لوٹ سکتا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس چور کو کیسا پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد خضر بن طواد کو حکم دیا کہ ایک سپاہی کو بیچ کر ایک حاملہ کتی اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی اور سارے درباری حتیٰ کہ بوڑھی اماں بھی حیران ہو گئی کہ آخر چور کو پکڑنے کے لیے ایک حاملہ کتی کا کیا تعلق، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے آگے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک حاملہ کتی لائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جان آپ چلی جائیں، آج رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ جا کر آرام سے سو جائیں۔ شام کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ یہ حاملہ کتی جا کر بوڑھی اماں کے چھت پر باندھو۔ سپاہی بھی حیران تھا کہ سلطان معظم بوڑھی عورت کی چھت پر حاملہ کتی کو کیوں باندھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جب وہ سپاہی حاملہ کتی کو لے کر اس بوڑھی اماں کے گھر پہنچا تو بوڑھی اماں نے دریافت کیا کہ آخر سلطان میری چھت پر حاملہ کتی کیوں باندھنا چاہتے ہیں؟ تو سپاہی نے کہا، اماں جان بہتر تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہی جانتے ہیں، آج کی رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ ہمارے سلطان پر بھروسہ رکھیں۔ بوڑھی اماں آرام سے سو گئی۔ بوڑھی اماں کے کمرے کے اندر بہت زیادہ سکے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ آج اس دن بوڑھی اماں نے بڑی ہی محنت و مشقت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو بوڑھی اماں نے اپنے سونے کے سکے محفوظ جگہ پر رکھ کر آرام سے سو گئی۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ کہیں پیچھے سے پھر وہ چور تو نہیں آ گیا، کیونکہ آج پھر میں نے چند سکے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے اپنے سکوں کو سنبھالتے ہوئے جب دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ رات کے وقت حاکم وقت یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے اور آپ کے ساتھ چند سپاہی اور ان کے ہاتھ میں ایک آدمی جس کو سپاہیوں نے جکڑا ہوا تھا۔ تو اتنے میں اس بوڑھی عورت کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اماں جان کو کہا، اماں جان ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ بوڑھی عورت نے کہا، حضور آپ اندر تشریف لائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ کا چور پکڑا گیا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت بڑی حیران ہو گئی کہ جس چور کو نہ ہی شہر کا قاضی پکڑ پایا اور جس چور کو آج تک نہ میں دیکھ پائی، اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ہی رات میں کیسے پکڑ لیا؟ تو یہ سوال بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، اماں جان جب شام کے وقت میں نے اپنے سپاہی کو کہا تھا کہ تم جا کر چھت پر حاملہ کتی باندھ دو، میں جانتا تھا کہ حاملہ کتی رات کو چھت پر اکیلی ہونے کی وجہ سے یہ حاملہ کتی ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکتی، کیونکہ جب کتی حاملہ ہوتی ہیں تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگاتی۔ یہ قدرت نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہوتی ہیں، اور جیسے اس کی نظر کسی شخص پر پڑتی اول تو اس نے کتی نے خود ہی اس شخص کو پکڑ لینا تھا، کیونکہ جب یہ حاملہ ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ کڑوی اور غصیلی ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ پکڑے نہ بھی تو اس نے پوری قوت سے بھونکنا شروع کر دینا تھا۔ میں جانتا تھا یہ ساری رات آرام سے نہیں بیٹھے گی، اور جب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو وہ پھر سے آواز دیں گی، اور میں جانتا تھا کہ وہ چور آئے گا، اور جیسے ہی آدھی رات کے وقت چور چھت پر چڑھا تو فوراً حاملہ کتی نے چیخنا شروع کر دیا، اور میں یہ بات جانتا تھا کہ وہ چور چھت سے آتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کی جھونپڑی کے پیچھے چڑھنے کے نشانات بھی دیکھے تھے، اور جھونپڑی کے پیچھے کی طرف سے سارا علاقہ سنسان تھا اور آگے آبادی تھی، اس لیے وہ چور ہمیشہ جھونپڑی کی چھت سے چڑھ کر حویلی کے اندر آتا اور پھر آپ کی جھونپڑی کے اندر داخل ہو کر چوری کر کے چلا جاتا۔ لیکن آج رات جیسے ہی وہ چھت پر چڑھنے لگا تو کتی نے چلانا شروع کر دیا۔ ہمارے سپاہی دوڑ بیٹھے، چپ کر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے جیسے ہی کتے کی آواز سنی تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے تو چور چھت پر موجود تھا۔
اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور بھاگنے کی بجائے اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اسی طرح یہ پکڑا گیا۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، حضور، جب آپ کا سپاہی حاملہ کتی کو باندھنے کے لیے لایا تو میں بڑی حیران تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا راز تھا یہ تو آپ ہی جانتے تھے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈاکو کو کہا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم صرف بوڑھی اماں کے چند سکے چرا کر جاتے تھے؟ تو یہ سن کر اس ڈاکو نے کہا، حضور، میں فلاں گاؤں کے اندر تاجر ہوں۔ یہ بوڑھی اماں میرے پڑوسی کے پاس سستے داموں میں اپنے قالین بیچ کر چلی جاتی، لیکن مجھے قالین نہ بیچتی، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے یہ قالین نہیں بیچے گی تو میں اس کو اتنا ذلیل کروں گا کہ یہ کام کرنا ہی چھوڑ دے گی، اور اس لیے میں ہر روز آتا اور اس کے سکے چرا کر لے چلا جاتا، اور بوڑھی عورت سے میں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا کہ جب اس کے حالات تنگ ہوں گے تو شاید یہ میری دکان پر آئے اور مجھے قالین بیچنا شروع کر دے، کیونکہ میں نے اس تاجر سے زیادہ پیسے آفر کیے تھے لیکن یہ نہیں مانی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک بوڑھی عورت سے بدلہ لے رہے ہو جس کا دنیا میں اور کوئی نہیں؟ اس نے کہا، حضور، میں حسد کی آگ میں آ گیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہوتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو 2 سال قید کی سزا سنائی اور 3000 سونے کے سکے اور 2000 دینار جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ حاملہ کتی کا استعمال کرتے ہوئے اس چور کو پکڑ لیا اور بوڑھی اماں کو انصاف دلایا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ چور کو پکڑنے کے لیے ہمیشہ اس سے 2-4 قدم آگے کی سوچ رکھنی پڑتی ہے۔ اگر آپ صرف شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھیں گے تو آپ مارے جائیں گے۔ وقت کا جو تقاضا ہو ویسا روپ دھارنا کامیابی کا انتہا ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔